بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں سید وسیم عباس، ایک سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارا موضوع جماعت نحم اردو کی نظم نمبر 2 نعت ہے۔ عزیز طلباء، نعت کا لفظی مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا۔ اصطلاح کے اندر نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم علیہ السلام کی تعریف بیان کی جائے۔ عزیز طلباء، چہ جائے کہ یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتحانی نقطہ نظر کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اشعار کی تشریح کے حوالے سے، مرکزی خیال اور خلاصے کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت مسلمان ہم اس نعت کو نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اطاعت و فرما برداری کرو۔ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ تو دیکھا جائے سب سے بڑا مداح اللہ رب العزت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی بہت بڑی تعریف ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اور اسی کی تفسیر کے اندر حدیث قدسی آتی ہے، اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر وہاں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر۔ اگر دیکھا جائے تو کلمے میں لا الہ الا اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور محمد رسول اللہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے اذان کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے، بعد میں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ نماز میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر پہلے آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کا ذکر بعد میں آتا ہے۔ اسی طرح تکبیر میں بھی، اور اسی طرح قبر میں بھی، اور اسی طرح جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر پہلے ہوگا اور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر بعد میں ہوگا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیز طلباء، سب سے عظیم ترین ہستی اللہ رب العزت کی ہے، اور اس کی مخلوق کے اندر جو سب سے عظیم اور محبوب ہستی ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ہے۔ بات از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، مخلوق کے اندر محبوب ترین ہستی نبی کریم علیہ السلام کی ہے۔ تو نعت کا آغاز کرتے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امیر بن نائی کی پیدائش 1832 میں ہوئی اور آپ کی وفات 1900 کے اندر ہوئی۔ تو تعارف کو میں نے 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ شخصی تعارف، یعنی ان کی زندگی کے حوالے سے جو معلومات ہے اسی کے اوپر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ ادبی تعارف، یعنی ان کی خدمات کے اوپر ہے، انہوں نے کون سی کس طرح کی تصانیف لکھی اور کن چیزوں کا اپنی شاعری کے اندر استعمال کیا۔ اور تیسرا حصہ ان کی تصانیف کے حوالے سے ہے، ان کی کتابیں کون سی ہیں۔ امیر بن نائی یہ نصیر الدین حیدر کے زمانے کے اندر پیدا ہوئے۔ نصیر الدین حیدر یہ اودھ ریاست کے بادشاہ ہیں، اور ان کو 1827 کے اندر بادشاہت ملی۔ 1837 کے اندر ان سے بادشاہت چھین لی گئی، اور لکھنؤ کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد کا نام مولوی کرم محمد ہے۔ مولوی کرم محمد اور میر بن نائی مخدوم شاہ مینا کی اولاد سے ہیں۔ یہ جو بچے لکھا ہوا ہے بن نائی،
یہ اسی وجہ سے لکھا ہوا ہے کہ مینائی کی نسبت مینا کے ساتھ ہے. یہ ایک صوفی بزرگ ہیں اور ان کا صحیح نام شیخ محمد بن شیخ قطب الدین ہے. ابتدائی تعلیم امیر مینائی نے مفتی صاحب کا آپ سے حاصل کی اور اس کے بعد فرنگی محل کے مدرسے میں داخل ہوئے. فرنگی محل 17ویں صدی کا ایک ادارہ ہے. اس کو فرنگی محل اس وجہ سے کہتے ہیں، فرنگی کہتے ہیں انگریز کو، تو اس کو یورپ کے لوگوں نے تعمیر کیا اور اس کے بعد یہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا. مسلمانوں نے اسے ایک دینی مدرسہ بنا دیا. تو امیر مینائی یہ فرنگی محل کے مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرتے رہے. یہ منشی ظفر علی اسیر کے شاگرد ہیں. ابتدا کے اندر شعری اصلاح انہی سے لی انہوں نے. اور غلام حمدانی مصافی مفتی مظفر علی اسیر ان کے شاگرد ہیں اور امیر مینائی کے یہ استاد ہیں. اور نواب یوسف علی خان اور نواب کرب علی خان ان دونوں کے استاد ہیں امیر مینائی. یہ دونوں نواب یوسف علی خان اور نواب کرب علی خان یہ ریاست حیدرآباد کے شاہان ہیں. اور منشی مظفر علی نے 6 کتب دیوان لکھے اور ان میں سے 4 چھپ چکے ہیں اور 2 نہیں چھپے. اور امیر مینائی ان کے حوالے سے انتہائی اہم بات کہ یہ بچپن کے اندر شعر کہنا شروع ہوئے. 20 سال کی عمر میں نواب واجد علی خان یہ بھی شاعر بہت ہیں، انہوں نے اپنے دربار کے اندر ان کی شاعری سننے کے لیے انہیں طلب کیا. یہ بھی ان کے لیے ایک بڑی سعادت کی بات ہے. ان کا انتقال حیدرآباد میں ہوا. مرزا داغ انہی کے ہاں ملنے کے لیے گئے اور چند ہی دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا. یہ ہے ان کا شخصی تعارف. اب چلتے ہیں ان کے ادبی تعارف کی طرف. امیر مینائی یہ قادر الکلام شاعر ہیں. بیٹا قادر الکلام کسے کہتے ہیں؟ قادر الکلام کا مطلب ہوتا ہے ایسا شاعر جو شاعری کے اوپر استادانہ مہارت رکھتا ہو، اسے قادر الکلام شاعر کہتے ہیں. تو امیر مینائی یہ قادر الکلام شاعر ہیں. انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی. اصناف کہتے ہیں اقسام کو، یعنی شاعری کی جتنے بھی اقسام ہیں امیر مینائی نے ان تمام اقسام کے اندر شاعری کی ہے. ایک انسانی رجحان کی بات ہوتی ہے، مختلف شعراء کا مختلف اصناف کی طرف رجحان ہوتا تھا. تو امیر مینائی ان کا نعت اور غزل کی طرف زیادہ تر رجحان رہا. اودھ کے مقابلے میں آمد ان کی نعتوں میں غالب ہے. اودھ آمد یہ دونوں متضاد لفظ ہیں. کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں، بعض اوقات ہمارا ذہن تر و تازہ ہوتا ہے، ہم بات کرنا چاہتے ہیں بڑی آسانی سے بات کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات تو بڑی باریکی کی باتیں بھی ہم کر لیتے ہیں. لیکن بعض اوقات انسان کے ذہن میں بندش آ جاتی ہے، پھر انسان کوشش کے باوجود بھی اچھی بات نہیں کہہ سکتا. تو اسی طرح بیٹا شاعروں کی طبیعتوں کے اندر بھی خلا آ جاتا ہے. خلا کسے کہتے ہیں؟ یعنی بعض اوقات وہ کچھ ذہن میں سوچتے ہیں اور زبان پر لاتے ہیں، وہ شاعری بن جاتا ہے. اور بعض اوقات بڑی جد و جہد کے ساتھ بھی شاعری کریں تو شاعری نہیں ہوتی. اگر بغیر کوشش کے شاعری کی جائے تو اسے کہتے ہیں آمد، اور اگر کوشش کے ساتھ شاعری کی جائے تو اسے کہتے ہیں اودھ. تو ان کی نعتوں کے اندر اودھ نہیں بلکہ آمد کا رنگ غالب ہے. محاورات اور صنائع کا استعمال کرتے ہیں اپنی شاعری میں. محاورات کسے کہتے ہیں؟ بعض اوقات کسی بھی لفظ کے لغوی معنی کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن اہل زبان نے ان کو مخصوص معنی کے لیے استعمال کیا ہوتا ہے. مثلا قید آزادی دیکھا جائے تو قید ہونا پھر آزاد ہو جانا، لیکن اہل زبان نے اس کا مطلب یہ رکھا ہے کہ ایسی آزادی جس میں قید ہو، یعنی شادی شدہ مرد کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. تو اسے کہتے ہیں محاورات. انہوں نے محاورات کا اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے. اسی طریقے سے صنائع صنعت کی جمع ہے. صنعت کسے کہتے ہیں؟ یعنی اپنی شاعری کے اندر تشبیہات، استعارات اور تلمیحات کا استعمال کیا ہے انہوں نے اپنی شاعری کے اندر. تو یہ تھا ان کا ادبی تعارف. اور اب دیکھتے ہیں ان کی تصانیف کو. ان کی تصانیف کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. عشقیہ دیوان،
یعنی جو روایتی موضوع ہے ہماری شاعری کا، اس کے اوپر انہوں نے 2 کتابیں تحریر کی، 2 دیوان تحریر کیے. پہلا ہے میراث الغیب، دوسرا ہے صنم خانہ عشق، اور آپ نے ناتیجہ جو دیوان لکھا ہے وہ محمد خاتم النبیین. اور یہ جو ہماری بات یہ بھی اسی دیوان سے لی گئی ہے. شاعروں کے تذکرے کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے. اس کتاب کا عنوان ہے انتخاب یادگار، اور آپ کی ایک نا تمام لغت ہے جس کا نام امیر اللغات ہے. تو یہ تھا امیر بنائی کا تعارف. معروضی کے اندر یہ اہمیت کا حامل ہے. پیارے بچوں، 15 نمبر کی معروضی ہوتی ہے، اس میں سے 2 یا 3 نمبر کی معروضی مصنفین اور شعراء کے تعارف سے ہوتی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آ گیا ہوگا. تو اسے اچھے طریقے سے تیار کر لیجئے گا. اگر کوئی ذہن میں سوال ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سوال پوچھ سکتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شکریہ.